الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعات، عزیز طالبات، گزشتہ کل ہم نے نماز کے اوقات اور شرائط نماز، فرائض نماز پر بات کی تھی، یعنی وہ چیزیں جن کا نماز میں ہونا از حد ضروری ہے. نماز پڑھنے کے لیے ان چیزوں کا وجود ہونا، ان باتوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے، جن کو شرائط نماز، فرائض نماز کہا جاتا ہے. اور کل بھی یہ بات کی تھی اور دوبارہ کر رہی ہوں کہ یہ 14 چیزیں، 14 اشیاء ایسی ہیں، شرائط ایسی ہیں، فرائض ایسے ہیں جن کے بغیر نماز کی ادائیگی ہی نہیں ہوگی. اگر ان میں سے کوئی جان بوجھ کر یا بھولے سے بھی چھوٹ گیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہو جائے گی، بلکہ نماز کو رپیٹ کرنا پڑے گا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. آج میں آپ کو بتا رہی ہوں واجبات نماز. جس طرح کچھ چیزیں نماز میں فرض ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے کچھ چیزیں شرط ہیں، لازمی ہیں قرار دی گئی، اسی طرح کچھ واجبات ہیں. اب فرق میں بتاتی چلوں کہ فرائض نماز، شرائط نماز وہ چیزیں ہیں جن کے میں سے ایک بھی چھوٹ گئی تو نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. لیکن واجبات نماز جن پر ہم آج بات کریں گے وہ چیزیں ہیں جن میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی بھولے سے تو ہم سجدہ سہو کر لیں گے تو ہماری نماز درست ہو جائے گی، ہمیں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب پہلے ہم بات کرتے ہیں واجبات نماز پر، پھر ہم بات کریں گے کہ سجدہ سہو کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو میری معزز سامعات، نماز میں جو چیزیں واجب ہیں وہ یہ ہیں، یعنی جن کے چھوٹ جانے سے ارادتاً تو نہیں، بھولے سے کوئی چیز چھوٹ گئی یا رپیٹ ہو گئی، 2 بار ہو گئی تو ہم سجدہ سہو کریں گے تو ہماری نماز درست ہو جائے گی. نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن جو کل 14 فرائض، 14 شرائط نماز بتائی ہیں، جن میں سے 7 نماز سے باہر ہیں اور 7 نماز شروع کرنے کے اندر ہیں، یعنی شروع کرنے کے بعد داخلی فرائض ہیں، داخلی شرائط ہیں. ان 14 شرائط میں سے اگر کوئی شرط چھوٹ گئی، کوئی فرض چھوٹ گیا تو ان کو دوبارہ نماز درست کرنے کے لیے دوبارہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی، یعنی جس میں کمی کوتاہی ہوئی. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم نے 4 فرض پہلے پڑھ لی، 4 سنت پہلے پڑھ لی ہیں اور دوبارہ 4 فرض شروع کیے ہیں، ان میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے، ان میں شرائط نماز میں سے کوئی شرط مس ہو گئی ہے، تو ہمیں پہلے 4 سنتیں دوبارہ نہیں پڑھنے پڑیں گی، بلکہ وہی 4 فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. آج ہم بات کرتے ہیں واجبات نماز پر.
کہ واجبات نماز کیا ہیں اور ان کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ جی توجہ فرمائیے، واجبات نماز میں سے سب سے پہلا واجب الحمد پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، جو کہ سبحانک اللہم و بحمدک کے بعد پوری پڑھنے کے بعد تاو تسمیہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنا، یہ واجبات نماز میں سے پہلا واجب ہے۔ اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ شرائط نماز، فرائض نماز میں سے تھیں۔ اب ہے واجب الحمد پڑھنا۔ نمبر 2، الحمد کے ساتھ کوئی اور صورت ملانا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کوئی چھوٹی صورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یہ قرأت میں شامل ہیں اور الحمد کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا، یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانا، ایک چھوٹی صورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ نمبر 4، الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ نہیں کہ جو سورت ہم نے پڑھنی ہے وہ پہلے پڑھ لیں اور الحمد شریف بعد میں، ایسا نہیں ہوگا۔ الحمد شریف کو پہلے پڑھنا اور اس کے ساتھ پھر سورت ملانا، یعنی کوئی ایک چھوٹی صورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت۔ اس کے علاوہ نمبر 5 واجب رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہو جانا۔ رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہو جانا نماز میں واجب ہے۔ اور نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی سجدہ کرنا فرائض نماز میں شامل ہے، شرائط نماز میں شامل ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم سیدھا ہو کے بیٹھتے ہیں یہ واجبات نماز میں سے ہے، یہ نماز میں واجب ہے، ضروری ہے۔ نمبر 7 پہلا قعدہ کرنا، یعنی 2 رکعت کے بعد التحیات کے لیے بیٹھ جانا، جو کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، یہ نماز میں واجب ہے۔ نمبر 8 التحیات پڑھنا۔ نمبر 9 لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا، یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اور نمبر 10 امام کے لیے مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر، جمعہ اور عیدین یعنی دونوں عیدوں میں اور نماز تراویح میں، یعنی نماز تراویح کی سب رکعتوں میں قرأت بلند آواز کے ساتھ پڑھنا، بلند آواز سے قرأت کرنا، یہ امام پر فرض ہے، امام کے لیے واجب ہے۔ اس کے علاوہ واجب وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی نماز وتر میں واجب ہے دعائے قنوت پڑھنا۔ اور اس کے علاوہ دونوں عیدوں میں 6 زائد تکبیریں کہنا، یہ واجبات نماز ہیں۔ پہلے شرائط نماز، فرائض نماز، جن میں کمی کوتاہی سے چھوٹ جانے سے قصداً چھوٹے یا جان بوجھ کر یا انجانے میں یعنی بھول کر، تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، بار بار یہی بتا رہی ہوں کہ نماز دہرانی پڑے گی، لیکن واجبات نماز میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی یا 2 بار ہو گئی، مقرر کر لی، تو ہمیں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان صورتوں میں ہمیں سجدہ سہو کر لینا سے ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ بھی میں ابھی بتاتی ہوں۔ یعنی واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو گیا، یہ نہیں کہ سجدہ سہو کرنا بھول گئی تو پھر آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سجدہ سہو کرنا ان واجبات میں سے کسی واجب کے چھوٹ جانے یا رپیٹ کر لینے یعنی 2 بار کر لینے سے سجدہ سہو واجب ہو گیا،
اب سجدہ سہو واجب ہو گیا تو سجدہ سہو کرنے سے ہی نماز درست ہوگی. اگر سجدہ سہو بھی بھول گیا تو پھر نماز رپیٹ کرنی پڑے گی. اور سجدہ سہو کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آخری قاعدہ میں، یعنی اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں تو ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی دفعہ تحیات بیٹھنا ہے. لیکن اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں قاعدہ اولا یعنی عبدہ و رسولہ پہ کھڑے ہو جانا ہے، پھر پوری نماز اسی طریقے سے مکمل کرنی ہے، یعنی 4 رکعتیں. اور قاعدہ اخیرہ جو کہ فرائض اور شرائط میں بھی شامل ہے، قاعدہ اخیرہ میں جب تحیات کے لیے بیٹھنا ہے تو عبدہ و رسولہ پر سلام دائیں طرف پھیر دینا ہے، ایک طرف یعنی دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دوبارہ اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جانا ہے. اور دونوں سجدے اسی طرح ادا کرنے ہیں جس طرح نماز میں ادا کرتے ہیں. دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد دوبارہ التحیات سے شروع کرنا اور پھر سلام تک یعنی تشہد، درود شریف اور دعائیں وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرنا ہے. یہ ہمارا سجدہ سہو ادا ہو گیا. ہماری نماز میں جو کوئی کمی کوتاہی تھی وہ پوری ہو گئی. اب ہمیں نماز رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بار بار کہہ رہی ہوں، اگر سجدہ سہو ہی چھوٹ گیا، پہلے ہے اگر کوئی واجب چھوٹا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹا تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے، بھول کر کوئی چیز واجبات میں سے چھوٹ گئی تو سجدہ سہو ادا کرنے سے ہماری نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑی تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز درست نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر سجدہ سہو ہی بھول گئی تو پھر بھی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سمجھ آئی بات؟ اب کچھ چیزیں ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، ان کو بولتے ہیں مفسدات نماز. نماز کو فاسد کر دینے والی چیزیں، نماز میں بگاڑ ڈالنے والی چیزیں، نماز کو خراب کرنے والی چیزیں. اب توجہ فرمائیے میری معزز سامعات کہ وہ چیزیں کیا ہیں، اور اپنی اپنی نماز میں دھیان دیجئے کہ آیا ہماری نماز میں ہم ان میں سے کوئی مفسدات میں سے کوئی فاسد کرنے والی چیز ہمارے سے ہو تو نہیں رہی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ہو رہی ہے تو آئندہ کے لیے ہم نے وہ نہیں کرنی. مفسدات نماز یہ ہیں، نمبر 1، نماز میں کوئی بات کر لینا، تھوڑی ہو یا زیادہ. نماز میں بے اختیاری میں پاس سے کسی نے کوئی بات کی، بے اختیاری میں اس کا جواب دے دیا، کیونکہ ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں نا، ہمارا نماز میں کم دھیان ہوتا ہے، باہر کی باتوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو کسی بات کا جواب دے دیا، تھوڑی یا بہت بات کی، نماز فاسد ہو گئی. یہ مفسدات نماز ہیں اور نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں. قصدن کی یا بھولے سے کی، یہ نمبر 1 مفسدات نماز میں سے ہے، نماز کو فاسد کرنے والی چیز ہے نماز میں بات کرنا. اور نمبر 2، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا. نماز میں ہے اور کسی نے اوپر سے آ کے باقی بیٹھے ہوئے کو السلام علیکم کہا، یا گھر میں انٹر ہوتے وقت السلام علیکم کہا، تو یہ نماز شروع کی ہوئی ہے. تو اب ہم پہ ویسے تو نماز یعنی اسلام کا جواب دینا فرض ہے. سلام ایک بندہ بھی کرے، زیادہ بندے آئے ہیں ایک بندہ بھی کر لے، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا ہم پر فرض ہے. سلام کرنے والے جو ہیں وہ اگر زیادہ بندے ہیں تو ایک بندہ بھی سلام کر لے گا تو سب کی طرف سے سلام ہو جائے گا. لیکن بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں اگر وہ ایک بندہ جواب دیتا ہے باقی نہیں دیتا تو باقیوں کے اوپر اس کا مثلاً کہ ان کی طرف سے وہ فرض ادا نہیں ہوا، ان کا وہ فرض رہ گیا. لہٰذا سب کو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے راستے میں مل رہے ہیں، سب پر سلام کا جواب دینا فرض ہے، چاہے کوئی ایک ہی سلام کرے. یہ بات یاد رکھنا. لیکن اگر نماز میں ہیں
نماز شروع کی ہوئی ہے اور باہر سے کوئی آ گیا، اس نے سلام کیا، تو نمازی پر، نماز پڑھنے والے پر سلام کا جواب دینا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو چھینک آ جائے تو ایسے تو حقوق العباد میں سے حق المسلم علی المسلم خمسن میں کہ چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دے، جیسے کہ سلام کرنے والے کا سلام کا جواب دینا، ایسے ہی چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ جب وہ الحمدللہ کہے چھینکنے والا تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ، اللہ یرحمک اللہ کہنا، مرد اور عورت، مرد ہے تو یرحمک اللہ کہنا، اور اگر عورت ہے تو یرحمک اللہ کہنا۔ لیکن اگر نماز شروع کی ہوئی ہے تو پاس کوئی چھینک مار رہا ہے، وہ چاہے الحمدللہ کہہ بھی دے، نمازی پر اس کے چھینک کا جواب نہیں دینا، جواب دینا فرض نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ سلام کا جواب دیتا ہے یا چھینک کا جواب دیتا ہے تو اس نے اپنی نماز فاسد کر دی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح کوئی دکھ کی خبر، رنج کی خبر، غم کی خبر سنی، نماز شروع کی ہوئی ہے، کسی نے پاس آ کر کسی دوسرے بندے کو خبر دے دی، یا بعض ہمارے لا علم لوگ، جاہل لوگ نماز سے بھی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جلدی نماز ختم کرو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسی بات باہر والے کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جو نماز پڑھا ہے اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے، اس کو اس نماز کے اندر کوئی بھی پیغام یا کوئی بھی خبر نہ سنائے۔ لیکن اگر کوئی باہر والے کو بھی سنا رہا ہے نمازی کے پاس ہوتے ہوئے اور اس کے کان میں پڑ گئی ہے تو ویسے تو ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا ہے وَإِذَا أَصْوَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جب میرے بندوں کو کوئی مصیبت یا کوئی دکھ کی خبر ملے تو وہ بے اختیار کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لیکن اگر نماز میں ہے تو اس رنج یا دکھ یا افسوس کی خبر پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنا اس پر فرض نہیں۔ نمازی پر نماز میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، یہ اِنَّا لِلَّهِ پڑھنا نماز میں غم کی خبر سن کر بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، لہٰذا یہ بھی آپ نے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح کوئی خوشی کی خبر سنی تو ویسے تو سنت ہے کہ جب کوئی خوشی کی خبر سنے تو الحمدللہ رب العالمین کہیں، کوئی نعمت ملے الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ خوشی کی خبر بھی نعمت ہی ہے، اور خاص کر آج کل کے دور میں تو خوشی کی خبر کوئی ملے تو ویسے تو الحمدللہ کہنا ہے، لیکن اگر نماز میں ہے، نماز شروع کی ہوئی ہے تو خوشی کی خبر کان میں پڑ بھی گئی ہے تو نماز کے اندر جیسے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نہیں کہنا، اسی طرح الحمدللہ نماز کے اندر نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ دکھ یا تکلیف کی وجہ سے اب میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اپنی اپنی نماز کی طرف آپ نے دھیان دینا کہ آیا ہم یہ حرکتیں پہلے کر تو نہیں رہے، اور اگر کر لی ہیں پیچھے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اور آئندہ ہم نے دھیان دینا کہ اپنی نماز کو ہم نے فاسد نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دکھ یا تکلیف کی وجہ سے، یعنی کہیں درد ہے اور اٹھتے بیٹھتے تکلیف ہو رہی ہے، نماز میں گھٹنے میں تکلیف ہے یا کمر میں تکلیف ہے تو اٹھتے بیٹھتے زیادہ پھر محسوس ہوتی ہے۔ جب تکلیف میں نماز میں محسوس ہو تو ہم اس پر آہ یا اف بھی نماز میں نہیں کرنا، یہ چیز بھی ہماری نماز کو فاسد کر دے گی، اور اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ مفسدات نماز میں سے ہے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، اگر زبانی یاد ہے تو قرأت کرو، اگر زبانی یاد نہیں ہے تو لمبی لمبی قرأتیں قرآن شریف آگے رکھ کے نماز میں کرنے کی اجازت نہیں۔ کوئی چھوٹی صورت یا چند صورتیں چھوٹی یاد کر لیں زبانی اور وہی نماز میں پڑھیں، نماز میں قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں، یہ مفسدات نماز میں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ الحمد شریف یا صورت وغیرہ میں ایسی غلطی کرنا، الحمد شریف اور اس کے ساتھ جو صورت ملانی ہے وہ تو واجب ہے چیز، وہ ملانی ہی ملانی ہے، لیکن ان میں کوئی ایسی غلطی کر لینا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو یہ بھی مفسدات نماز ہے۔ عمل کثیر، مثلا ایسا کرنا، ایسا کوئی عمل کرنا جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا،
تو یہ چیز بھی مفسدات نماز میں سے ہے، نماز کو فاسد کر رہی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے کہ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا، مثلا جب ہم نے ہاتھ باندھ لیے اور ہمارا کپڑا نیچے ہو گیا یا ہمیں کہیں بہت ضروری خارش ہو گئی یا کوئی ایسی حرکت، تو ہم ایک ہاتھ اٹھا کے اوپر والا تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے دونوں ہاتھ ہی باندھے ہوئے چھوڑ دیے تو یہ ہماری نماز فاسد ہو گئی، یہ مفسدات نماز میں سے ہے۔ اس کے علاوہ قصدن یا بھول کر کچھ کھانا پینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جان بوجھ کر کھائے پیے یا بھول کر نماز فاسد ہو گئی۔ پھر اور قبلہ کی طرف سے رخ پھیر لینا، لیکن اگر ہم سفر میں ہیں، نماز ہم نے شروع کر لی، سواری میں سوار ہیں اور سڑک کے ساتھ سواری کا رخ بدل گیا تو ہماری نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم مقیم ہیں، گھر میں ہیں، تو ہم نے نماز شروع کی ہوئی ہے اور نماز کے اندر ہی بے خیالی میں یا جان بوجھ کر قبلہ سے رخ پھیر لیا، ہماری نماز فاسد ہو گئی، یہ مفسدات نماز میں سے ہیں۔ اور درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ نماز شروع کی ہوئی ہے اور اس طرح رونا کہ نماز میں آواز نکل جائے، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آ یا اف بھی نہیں کرنا، نماز میں اتنی آواز سے رونا کہ جو نماز پڑھنے کے ہم حروف ادا کر رہے ہیں ان کی ادائیگی نماز میں رونے میں حرف بھی نکل جائیں تو یہ نماز فاسد ہو گئی، یہ مفسدات نماز میں ہے، یہ نماز کو فاسد کرنے والی چیز ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس چیز سے بھی ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اور آخر میں نماز میں ہنسنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اور وہ میں پہلے بھی آپ کو تفصیل سے وضو میں بتا چکی ہوں کہ اگر نابالغ بچہ یا بچی نماز میں ہنسیں تو اس کے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بالغ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا یا لڑکی، اگر نماز شروع کیے ہوئے میں ہنسے تو وہ نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس کو وضو دوبارہ کر کے دوبارہ نئے سرے سے وہ نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن جو نماز پہلے پڑھ چکا ہے، جو رکعتیں پہلے پڑھ چکا ہے، وہ ان کی ادائیگی ہو گئی۔ جن رکعتوں میں ہنسا یعنی جس سنت یا نفل یا فرض میں ہنسی نکلی اور اتنی آواز سے نکلی کہ پاس بیٹھنے والوں نے سن لی تو وہ نماز فاسد ہو گئی، نہ صرف نماز فاسد ہوئی بلکہ نماز بھی جاتی رہی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری نماز میں توجہ اس قدر توجہ لگائے کہ ہمیں ارد گرد کے غم اور خوشیوں ہمارے کان میں ہی نہ پڑے، ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اپنا دھیان اس قدر نماز میں لگاؤ کہ تمہیں لگے کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں ہو رہی تو یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو ایسا نمازی بنائے جس میں ہمیں ارد گرد کا ہوش نہ ہو، ہمارا دھیان صرف اور صرف میری عزیز سامعات، یہ چند لمحے چند منٹ ہوتے ہیں جو ہم نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور ہمیں اتنی توجہ سے اللہ سے ہم کلام ہونا چاہیے کہ ہمیں ارد گرد سے بے خبر ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا نمازی بنائے اور ایسی نماز پڑھنے والا بنائے، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم کہاں ایسے نمازی ہیں، لیکن جو ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ارد گرد سے بھی سارے حالات سے ہم واقف ہوتے ہیں نماز میں، بلکہ جو باتیں ہمیں نماز سے باہر نہیں بھی یاد ہوتی وہ بھی نماز شروع کرنے کے بعد ہمیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہم نماز ہی چھوڑ دیں کہ ہمارا نماز میں دھیان نہیں لگتا پورا تو لہٰذا ہم نماز ہی نہ پڑھیں، یہ سب سے غلط بات ہے۔ میری معزز سامعات، آپ نے نماز کے ٹائم میں اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں نماز میں شیطان بہت سی باتیں یاد کرواتا ہے، اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ چور وہیں پڑتا ہے جہاں پہ مال متاع ہوتا ہے، خالی جگہ پہ جہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں، پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اس کے پاس کوئی غریب ہے، اس کے پاس سامان ہی نہیں، وہاں پہ چوری بھی کم ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے
تو شیطان بھی حملہ ور ہوگا۔ جس نے نماز ہی نہیں پڑھنی اس کو شیطان نے کیا وسوسوں میں خیالوں میں مثلا نماز کے اندر کیا خیال اس کو آنے ہیں، جس نے تو پڑھی ہی نہیں۔ لہٰذا یہ سوچ کر کے ہمارا دھیان نہیں پورا لگتا، نماز چھوڑ نہیں دینی، نماز پڑھنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مکمل توجہ سے نماز پڑھنے والا بنائے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔